حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی اور حسب معمول کیو ٹی وی کے سیٹ پر آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر ہفتے اور اتوار کو ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی. آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے پروگرام میں جنگ بدر کے حوالے سے تمام معاملات پر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد رمضان المبارک آیا اور رمضان المبارک کو جو انعامات بدر میں ملے ہیں اور بدر کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، جس میں رمضان مبارک تھا، جس میں صدقہ فطر تھا، جس میں عید کی پہلی عید مسلمانوں کی ہے. لیکن ایک چیز جو ہوئی وہ یہ کہ بدر کے بعد جس بڑے پیمانے پر، چونکہ یہ جنگ تو اللہ کی جانب سے لڑی گئی تھی اور اللہ نے کہا کہ وہ مٹی آپ نہیں پھینک رہے تھے میں پھینک رہا تھا، اور وہ قتل تم نہیں کر رہے تھے میں کر رہا تھا. تو اس شکست کے بعد یہ جو بڑی شکست ہوئی ہے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی. ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ کیسے اتنی بڑی شکست کو وہ قبول، جبکہ وہ تکبر کا عالم تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ عرب میں سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور انہیں 313 نے شکست دے دی اللہ کی تائید سے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام جو مدینے کے لوگ تھے یہ ڈر گئے اور خوف سے، چونکہ غلبہ ہوا مسلمانوں کا، نتیجہ یہ ہوا کہ خوف سے ڈر کر ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھے. اس میں بڑا رئیس المنافقین، سب سے بڑا جو منافق تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور یہ آج کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ ہمیشہ، اور کفار جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، مشرکین جو ہیں، ان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی. وہ ٹیکنیک آج بھی ہماری سوسائٹی میں جاری و ساری ہے. ان کا کینہ بڑھ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں گھل مل گئے. انہوں نے آپس میں نفاق پیدا کرنا شروع کیا. میرے پاس آئے تو شجاع صاحب کی برائی کی، شجاع صاحب کے پاس گئے تو میری برائی کی، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور در پردہ جو ہے باہم لڑانے کی کوششیں کی اور لڑایا بھی. دو قبائل لڑے بھی ہیں باقاعدہ آپس میں. اور انہوں نے ادھر یہ کیفیت پیدا کہ ادھر اہل مکہ نے جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور یلغار کی تیاری ہونے لگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب گفتگو ہوئی تھی سورہ انفال کے حوالے سے تو جنگی ٹیکنیک سکھائی گئی ہیں، جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ان معاملات سے گزرنا پڑے گا. شجاع صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ جب صبر کے پیمانے لبریز ہوئے تو پھر حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں جناب؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ جان لیجئے، جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر اختتام نہیں ہے، آغاز ہے، بلکہ وہ آغاز ہے. This is not the end, rather it's a beginning. اور وہ بگننگ کیا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وہ دور تو گزر چکا جو مکے کے 13 برس ہیں کہ قرآن کا حکم تھا سورہ نساء آیت نمبر 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. مکے کے 13 برس صبر ہے، مصابرت ہے، یکطرفہ طور پر جان و مال کھپانا ہے، مگر قتال کی اجازت نہیں. مدنی دور میں قتال کی اجازت بھی آئی، قتال کا حکم بھی آیا، بدر کا معاملہ بھی ہو گیا، لیکن اب یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا. چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 83 غزوات اور سرایا کی تعداد بنتی ہے. غزوہ کی جمع غزوات، اور غزوہ وہ مہم جس میں آپ علیہ السلام خود شریک ہوتے تھے. اچھا، اس میں باقاعدہ جنگ ہونا ضروری نہیں ہے، مطلب کسی مہم پر اگر مہمات میں شریک، مطلب کہ قافلہ لے کے نکلے، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے، بالکل تو وہ بھی غزوہ ہے. کسی پر روب ڈالنے کے لیے گئے ہیں اینڈ سو آن. تو بہر اور وہ ہم نے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات کا ذکر کیا تھا. اس میں جھڑپیں تو نہیں ہوئی نا، لڑائی تو نہیں ہوئی، مگر وہ غزوات 4 ہیں، 4 سرایا ہیں. تو غزوہ کی جمع غزوات، شو آف پاور ایگزیکٹلی، اور دوسروں کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں روب پیدا کیا جائے.
اور سریہ کی جمع سرایا، یعنی وہ مہم جس میں آپ علیہ السلام نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. تو کل تقریباً 83 مہمات ایکسپیڈیشنز بنتے ہیں غزوات جمع سرایا کے. گویا یہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا. اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بدر کے بعد ایک شکست ہوئی اور یوم الفرقان رب کائنات نے قرار دیا. اس دن کو حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، فرق واضح ہو کر سامنے آ گیا. تو مشرکین تو بیٹھے رہنے والے نہیں تھے، چنانچہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بھی ہم مزید بات کریں گے. یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے، 4 قسم کے گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں اس تناظر میں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. ایک مشرکین جن کی تو ناک کٹ گئی اول جب کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. نمبر 2 بدر میں شکست ہو گئی، ان کی ناک مزید کٹ گئی، تو وہ تو غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور انتقام کے جذبات ان میں بھڑک رہے ہیں. نمبر 2 یہود مدینہ کہ جو اول دن سے حسد کا شکار ہے کہ وہ نبوت جو بنی اسرائیل میں تھی بنی اسماعیل میں چلی گئی، حسد کا شکار ہو گئے اور اب ان کے اندر بھی دشمنی کے جذبات پیدا ہوئے. یہی 2 بڑے دشمن ہیں جن کا ذکر قرآن فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 82 میں کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم پاؤ گے یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی. یہود اور ہنود آج بھی ہیں، ہر دور میں یہ یہودی اور مشرکین یہ مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 رہے ہیں. 2 تو یہ گروہ ہو گئے. تیسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ تھا عبداللہ بن ابی. جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ رسالت میں علیہ السلام بے تاج بادشاہ بن کر تشریف لے آئے. اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا بیچارے کے ساتھ. بالکل. اور اس دن کا حسد تھا، لیکن اول اس نے غنیمت جانی کہ ابھی میں کچھ نہ کہوں، خاموشی اختیار کروں. اب جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح مل گئی اور مشرکین کو شکست مل گئی تو یہ بھی روب میں آ گیا. کہا کہ اب میں کوئی کھلے عام تو کارروائی کر نہیں سکتا نبی پاک علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ، تو کیوں نہ میں اندر آ کر آستین کا سانپ بن کر، یہ اس نے سوچا ہے. اور اب اس نے جھوٹے منہ کلمے کا اقرار کیا غزوہ بدر کے بعد. اور یہ پھر اسی طرح کی اور لوگ جب آئندہ ہم احد کا بیان کریں گے تو یہی 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو جائے گا منافقین کو، اور قرآن بتائے گا دیکھو یہ 300 جھوٹے دعوے دار ہیں جو علیحدہ ہو گئے ہیں. چوتھا گروہ تھا جو لوٹ مار بڑی مشہور تھی عربوں میں، وہ جو قرآن گھوڑوں کی قسم کھاتے والعادیات ضبحا، قسم تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی، وہ جو لوٹ مار کرنے والے گروہ تھا. آج بھی ڈاکو ہیں، چور چکے ہیں. ان لوگوں کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ اب مدینہ طیبہ میں ایک مستحکم حکومت بننے لگی ہے، ہمارا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا. یہ ان کا معاشی نظام تھا. جی ان کا معاشی نظام، ان کی تجوریاں خالی ہو جائیں گی، ان کی جو عیاشیاں ہیں ان پر قدغن لگ جائے گی. اس گروہ کو بھی خطرہ ہونے لگا مسلمانوں سے. تو ایک طرح مشرکین کے انتقامی اچھا یہ صورتحال آج بھی ہے ہمارے، ہم میں بھی ایسے طبقات موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات سے دوچار ہیں اور انہیں ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر نظام اسلام نافذ ہو گیا تو ان کے ان معاملات جو ہیں وہ سارے کھٹائی میں پڑ جائیں گے. اگر سود کا خاتمہ ہو گیا تو تجوریاں کیسے بھریں گی؟ اگر جوئے اور سٹے پر چھوٹا سا وقفہ لے لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ گروہ تھے، اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کا ذریعہ معاش جو ہے لوٹ مار اور وصولیاں کرنا، لوگوں کو چھین لینا، مال چھین لینا، ان کو معاملہ. اور بات جیسے شجاع صاحب فرمایا تھا کہ آج کے دور میں بھی اصل میں سب سے زیادہ اسلام کو جن لوگوں سے مخالفت کا سامنا رہا ہے اور جن لوگوں سے مخالفت کا سامنا ہے آج بھی، ان میں اسی قسم کے لوگ زیادہ ہیں. اسلام عادل کی بات کرتا ہے نا، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ لوگوں کو منظور نہیں ہے. تو جن کی جیبیں بھرتی ہوں مال حرام سے، سود خوری سے، بھتوں سے، ڈاکوں سے، یعنی ڈاکے ڈال کر لوٹ مار سے، چوری سے. آپ غور کیجئے اسلام نے جو سزائیں بیان کی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھے تھوڑے خوف اس کا ہوگا، ہم نے حرکتیں تھوڑی کرنی. اسلامی سزاؤں کوئی آدمی آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، یہاں سے لے کے میں پوری مسلم کی بات کر رہا ہوں، پوری امت کی بات ہو رہی، صرف پاکستان کی ہے کسی. ہر آدمی چاہتا ہے جس سے بھی الحمدللہ اسلام آنا چاہیے، اسلام کہ بھائی اسلام تو پھر آنے دو، نہیں مجھے نقصان پہنچے گا. اور یہی اہل عرب میں بھی تھا، انہیں پیغام سے کوئی مخالفت نہیں تھی، دل سے تو وہ کہتے تھے بات تو سچی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، وہ معیشت تباہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. 360 کو چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں تھے؟
نذرانے آتے تھے نا جیبوں میں جاتے تھے، اب توحید اگر آ جائے گی اور 360 ختم ہو جائیں گے تو نذرانے چڑھاوے کہاں سے ملیں گے ان کو؟ یہ مسئلہ تھا اس معاشرے میں بھی۔ تو بہرحال 4 گروہ ہو گئے، مشرکین کے اندر انتقام کے جذبات، یہود کے اندر حسد کے جذبات، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ در پردہ آستین کا سانپ بن کر سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ لوٹ مار کرنے والے گروہ یہ بھی اب خوف محسوس کر رہے تو یہ بھی سازشیں کریں گے۔ گویا ایک چومکھی جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ مطلب کچھ فوجوں نے چڑھائی بھی کی ہے، جی چونکہ میں نے کہا تھا نا انٹرو میں کہ مدینہ کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا ہے، چاروں طرف سے گھیرا گیا، تو پھر چڑھائی ہوئی ہے، اور جو غالباً غزوہ بنی سلیم کہلاتا ہے۔ جی، یہ غزوہ بنی سلیم جو ہے، اچھا ایک لفظ ہم کریکشن کر لیں، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو تھی، کبھی ہمیں بھی رہی کہ سلیم نہیں ہو سکتا، ہم سلیم پڑھتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہی ہے، یہ صحیح ہے، سلیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سلیم اگر کسی کے نام میں شامل ہے جیسے کہ ہوتا ہے بعض اوقات تو وہ بھی درست ہے، یہ سلیم ہے، میں پھر عرض کر دوں یہ سلیم ہی ہے۔ تو غزوہ بنی سلیم ہے، رسول پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا، انفارمیشن سیکشن بڑا مضبوط تھا، آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے 1-2 شاخیں ایک قبیلے کی بنو سلیم کے لوگ یہ چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سازش کرنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ یہ لوگ آئے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا آپ نے 200 سواروں کا دستہ تیار کیا، خود آپ نے لیڈ کیا، تبھی یہ غزوہ ہے، خود آپ علیہ السلام نے لیڈ کیا، جا کر ان کے خلاف کاروائی کی، وہ کاروائی ایسی کی کہ ان لوگوں کو بھاگنا پڑا، بھاگتے بھاگتے اپنے 500 اونٹ یہ لوگ چھوڑ گئے، اور یہ 500 اونٹ مال غنیمت کے طور پر ملے، اور پڑھ چکے ہم سورہ انفال آ گئی ہے، مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ 1/5 وہ بیت المال میں، بقیہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ مارکہ غزوہ بدر کے تقریباً 7 ہی دن کے بعد 7 دن ہوئے ٹوٹل، 7 دن، یعنی ابھی تو تھکن بھی نہیں اتری ہے، غزوہ بدر کا جو مارکہ ہوا ہے اس کی تھکن نہیں اتری ہے، ابھی تو مطلب وہ خوشی کا سے جو چہروں پہ رونق آئی ہے وہ رونق ختم نہیں ہوئی ہے، 7 دن ٹوٹل گزرے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جمعہ 8 دن۔ میں ایک اور بات عرض کروں، ابھی تو عید منائی ہے، ابھی تو عید منائی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو عید کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے ہیں کہ ایک اور مارکہ جو ہے وہ، جی تو یہ عید بھی آنا چاہ رہی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد ہے، تو ابھی آگے عید بھی آنے والی ہے، جی ابھی عید آیا چاہتی ہے، اور مسلمان گزر رہے ہیں، اور ابھی یہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کی سیلیبریشن ہی ایک طریقے پر وہ بھی تکبیرات کے ساتھ ہے کہ ایک اور چڑھائی کا معاملہ ہوا، لیکن مسلمان بے خبر نہیں ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اہتمام پورا کر رکھا ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کیا، اور ان کا قلع قمع ہوا، 500 اونٹ مال غنیمت کے طور پر آپ علیہ السلام کو مسلمانوں کو میسر آئے ہیں۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں ہوا ہے، وہ تو شجاع صاحب ہی زیادہ بہتر اس کا بیان کر سکیں گے، کہ اپنے دشمن سے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، ہلکے ہو یا بھاری ہو تیار رہو، اور قرآن فرماتا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 59 میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جو تمہاری استطاعت ہو قوت میں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، قوت آج جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، میزل ٹیکنالوجی یا جو بھی آج کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، مطلب گھوڑوں سے مراد چونکہ اس وقت گھوڑے تھے، آج جہاز ہیں، کل اس وقت گھوڑے تھے، آج میزائل ہیں، آج کی سواریاں ہوں گی، اس وقت تیر تھا، نیزہ تھا، اس میں قوت تھی، آج میزل ٹیکنالوجی ہوگی، بامز ہوں گے دفاع کے لیے بھی اور کبھی روب ڈالنے کے لیے بھی۔ قرآن نے کہا انفال میں تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھنا۔ تو یہ انفارمیشن کا سیکشن بڑا مضبوط تھا، اور رسول پاک نے خود آگے بڑھ کر کاروائی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی سبق ملتا رہے اس سے۔ اس ساری کارروائی کے اور یہ جو ایک عظیم انقلاب آیا ہے اور جس کے نتیجے میں عربوں کا قلع قمع ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں روشنی پھوٹنا شروع ہوئی، اس کا مرکز و محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خود پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑے کی سفر کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسا کہ بنو سلیم کا واقعہ ہے، خود سفر کر کے آگے پہنچے غزوے میں اور بھگا دیا انہیں، وہ بھاگ گئے اور اونٹ بھی چھوڑ کے بھاگے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مرکز و محور ہے اب وہ نظر میں کھٹکنے لگا ہے دشمنوں کے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے اور یہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول کچھ اور چاہتے ہیں۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
قتل کر دیا جائے. معاذ اللہ. معاذ اللہ. آپ کے جملے میں میں ایک اضافہ کر دوں، پیٹھ پر سوار ہیں، میدان میں موجود ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اسوہ کا حصہ ہے. یہ اسوہ کا حصہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اسوہ اللَّهِ کا حصہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود یعنی ہے. ایسا موقع آ جائے تو مفر نہیں ہے، پیٹ بیٹھ کر آگے بڑھنا ہے. جی، یعنی تیاری بھی پوری ہے، تیاری بھی پوری ہے، انفارمیشن بھی ہے، اور اقدام بھی ہے، اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ بھی ہے. تو ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر چل کے بات کرتے ہیں آگے. تو ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وقفے سے پہلے، چونکہ ذرا سا وقفہ طویل تھا اس لیے میں بتا دوں کہ وقفے سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو قتل کرنے کی ناپاک نعوذ باللہ سازش کی گئی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کی بنیادی وجہ اذان عشاء کا. جی الحمدللہ، یہ تو بہت ضروری وقفہ ہے. ضروری وقت ہے بالکل. بنیادی بات یہ ہے کہ سازشیں در سازشیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ ایک ناپاک ارادہ کیا گیا. یہ مکے میں دو لوگ تھے، ایک صفوان بن امیہ اس کا نام، اور دوسرا عمیر بن وہب. عمیر کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا غزوہ بدر میں. اب یہ حتیم میں بیٹھے ہیں دونوں، اور عمیر کہتا ہے کہ بس میرا تو ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح میں جا کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں، معاذ اللہ، مگر کیا کروں کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے اور ایسے ایسے مسائل ہیں، اور میری فیملی بھی ہے پیچھے، میری فیملی بھی پیچھے ہے، مسئلہ ہے. لک آفٹر کرے تو گا. صفوان نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تمہاری فیملی کی بھی کفالت کروں گا، تمہارے قرض کی بھی ادائیگی کا اہتمام کروں گا، یہ تو ہماری ناک ہی کٹ گئی تھی، چاہو تم جا کر یہ کام کرو. چنانچہ اس نے ارادہ کیا، تلوار زہر آلود کی، اور یہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچا. اب یہ شخص وہاں پہنچا ہے اس ارادے کے ساتھ، ابھی میں کہہ رہا ہوں پہنچا ہے، واپسی کا معاملہ ہوگا تو میں کہوں گا واپس چلے گئے، فرق ہو جائے گا. مطلب پہنچا ہے اور ابھی اونٹنی باندھ رہا ہے. جی. اور عمر فاروق نے دیکھ لیا ہے، اور عمر فاروق دیکھیں تو ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، پکڑ لیا ہے، گریبان سے پکڑ لیا ہے، اور کہا کہ یہ شخص یہاں پر کیا کر رہا ہے. لے کے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں تم نے اس کو اس طرح پکڑ رکھا ہے یا رسول اللہ، یہ تو بڑا برا آدمی ہے. رحمت اللہ علیہ نے کہا چھوڑ دو. کہا تم کس ارادے سے آؤ؟ کہا بس وہ میرا بیٹا گرفتار کر رکھا ہے آپ لوگوں نے اس کو چھڑانے کے لیے. کہا تلوار تم نے کیوں لٹکا رکھی ہے؟ کہا بس ایسے ہی میں نے لٹکا رکھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح صحیح بتا دو. تو اس نے صبح بخیر بھی کہا تھا. ایک اور بات بھی آتی ہے، اس نے آتے ہی حضور سے کہا کہ صبح بخیر. جی. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس سے بہتر تحیہ گریٹنگز سکھائی گئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے رب نے سکھائی. اور یہ جو صبح بخیر مساء بخیر ہمارے شروع ہو گئی، عربوں میں بھی آ گیا، ہم میں بھی آ گیا، غلط بات ہے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سلام کے آداب بتائے، اور یہ گریٹنگز ہمیں السلام علیکم کے الفاظ میں عطا فرمائی. حاصل کلام، آپ نے پوچھا تلوار کیوں لٹکا رکھی؟ کہا بس ایسے لٹکا رکھی ہے. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا بتا دو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس میں اسی لیے آیا تھا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم مکہ سے آئے ہو، حتیم میں بیٹھے تھے، تمہارا بیٹا یہاں پر قید ہے، اس کے لیے تمہارے دل میں جذبات تھے. صفوان میں تمہارے قرض کی ادائیگی کا بوجھ اٹھا لیا، صفوان تمہارے گھر والوں کی کفالت کرے گا، اور تم تلوار لے کر چلے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھنا تمہارے اور میرے درمیان اللہ موجود ہے. سبحان اللہ. یہ سب کچھ اللہ نے بتا دیا. یہ سب کچھ سنا تو عمیر کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اور کہا کہ صفوان اور میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، واللہ یہ بات اللہ کے سوا تمہیں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بات کو اب تک رد کرتا تھا، اب میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آیا تھا مگر اب جائیں گے. کیوں؟ اب یہ صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا کام بھی شروع کر دیا. کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوئے ہیں. اب یہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تقدیریں یوں بدلتی ہیں، قسمتیں یوں بدلتی ہیں. اعزاز آئے تھے کچھ کرنے، گئے تو کچھ ہو گئے. دل اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے. ناظرین اس کے بعد جو ایک بہت یہ سازشیں ہیں، اس کے بعد بہت اہم ترین واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنو
قینقاع قینوقا، جی قینوقا نام ہے وہ غزوے کا ہے، ذرا مشکل سا لگتا ہے، یہ قبیلہ ہے ایک۔ جی بالکل۔ جب ہم نے مدینہ طیبہ کے حالات پر گفتگو کی تھی ہجرت کے بیان کے فوراً بعد، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور نذیر بھی پڑھا گیا، اور بنو قریظہ۔ اولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدے کیے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اندر سے حسد تو تھا، ذکر آ چکا، فتنہ پھیلاتے رہے، اور مسلمانوں شاش بن قیس بھی انہی میں تھا۔ جی شاش بن قیس ایک شخص تھا، بوڑھا یہودی، اور تھا بڑا پیر قبر میں لٹکے ہوئے، پیر قبر میں لٹکے ہوئے تھے اس کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو اچھا نہ لگا کہ یہ کیسے باہم شیر و شکر ہو گئے۔ یہ وہی قبیلے جو آپس میں لڑتے تھے، جی آج باہم شیر و شکر ملے ہوئے ہیں آپس میں، بالکل۔ تو یہ دشمن نمبر 1 جو یہود، میں نے ابتدا میں کہا تھا پروگرام کی، اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک نوجوان یہودی کو بھیجا کہ جا کر ذرا ان کو بھڑکاؤ، پچھلی باتیں ان کو یاد دلاؤ، جب یہ قتل و غارت گری کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف اشعار استعمال کرتے تھے، ذرا ان کو بھڑکاؤ۔ اس سے جا کے بھڑکانا شروع کیا تو کچھ ادھر ادھر کی بات ہو گئی اور کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئیں اور ہتھیار پکارا جانے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کا خوف دلایا، کہا میں نے تمہیں باہم شیر و شکر کیا، اللہ نے تمہیں الفت عطا فرما دی، تم کس دشمن کی باتوں میں آ گئے۔ صحابہ کرام کو یکدم احساس ہوا اور فوراً ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے سے الفت عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان کا رشتہ بہرحال اس کی یاد دہانی ہوئی تو باہم شیر و شکر ہو گئے، اور ان یہود کی یہ سازش ناکام ہوئی۔ بہرحال کبھی صبح ایمان لانا، شام میں انکار کر دینا ایمان کا، مسلمانوں کو ڈگمگانے کے لیے، کبھی جو ہے وہ کسی کو قرض دیا تو اس کے اوپر مصیبت لانے کی کوشش کرنا، پریشر ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ سازشیں ان کی چلتی رہتی تھی۔ اب آ جاتے بنو قینقاع۔ اچھا، بنو قینقاع میں بھی بنو قینقاع کا واقعہ ہوا ہی اس سازشوں کے نتیجے میں، انہی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں، بد زبانیاں ہوئی ہیں، بالکل، اور چھیڑ چھاڑ، بد کلامیاں، بد زبانی، ان میں اضافہ کب ہوا؟ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو فتح مل گئی، ان کے اندر اور انتقامی جذبات یا حسد کے جذبات بھڑک اٹھے، یہاں تک کہ انہوں نے بد کلامی بھی کرنا شروع کی، چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کی، مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ برا کام، یا یوں کہیے کہ ان کو چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کیا، مطلب دست درازی تک بات گئی ہے، حتیٰ کہ ایک عرب عورت کسی سنار کے پاس گئی اور وہ نقاب میں تھی، یہ سیرت میں موجود ہے، وہ عورت نقاب میں موجود تھی، تو کسی بدبخت نے جو ہے یہودی نے اس کا نقاب کھینچنے کی کوشش کی، پہلے اس کو وہ سنار نے کہا کہ تم یہ نقاب اتارو، اس نے کہا میں مسلمانوں نہیں اتار سکتی، اس نے پھر یہ حرکت کی کہ پیچھے جو اس کا عبایا تھا اس کو باندھ دیا کہ اٹھے گی تو اٹھی، اور اللہ کی بندی تو چہرہ کھل گیا۔ اب اس نے زور کی چیخ ماری تو ایک مسلمان آیا اور اس نے پھر اس یہودی کا خاتمہ کیا، پلٹ کے مسلمان کو شہید کیا گیا، اور یہ دست درازی جب یہاں تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اقدام کا فیصلہ کیا۔ ناظرین اچھی طرح سن لیجئے، معاہدہ ہوا پہلے، مگر بد کلامی، بد زبانی ہوئی، سازشیں ہوئیں، حسد کے جذبات کا اظہار ہوا، چھیڑ چھاڑ ہوئی، عورت کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی عزت کے اوپر حرف لانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اقدام کا فیصلہ کیا، اور 15 روز تک ان کے قلعے کا محاصرہ ہوا ہے۔ 15 روز تک ان کے قلعے کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہ قرآن کئی مرتبہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں 15 روز سے، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، یہ باہر نکلے، کام ہتھیار ڈالتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بدقماش لوگ ہیں، بلکہ مجھے ایک جملہ کہہ لیں، بدماش لوگ ہیں، بد زبان لوگ ہیں، اوباش لوگ ہیں، مسلمانوں کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان پر دست درازی سے بھی باز نہیں آتے، گالیاں دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں، خواتین راستے سے گزرتی ہیں، مسلمان گزرتے ہیں تو ان پہ طنز کرتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں تو ان کو چھیڑتے ہیں، آخر اس کے نتیجے میں ایک بلوے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اب اللہ کے رسول سے صبر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صبر صرف اس وجہ سے فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لیکن جب ہدایت کا چانس ہی باقی نہیں رہا تو پھر اللہ کے رسول نے محاصرہ کر لیا، اور پھر اللہ نے رعب ڈالا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک اور نعمت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، چنانچہ رعب ڈالا گیا، اور رعب ڈالنے کے بعد پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور کہنے لگے جو آپ، یہ وہی لوگ ہیں جو قتل کرنے پہ اور وہ کہتے ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے، اللہ کے رسول تو خیر نہیں کہتے تھے، یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں 2 باتیں عرض کر دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام برداشت کرتے رہے، ان کی بد زبانیاں ہوتی رہیں سب کچھ، لیکن جب مسلمان عورت کے حوالے سے یہ بدماشی انہوں نے کی ہے، اس کی عزت پر حرف آیا ہے، اس کے پردے کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، تب اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے غیرت،
ایک عورت کی تذلیل ہوئی، اس کے حجاب کی تذلیل ہوئی، اس کی حیا پر حرف آیا، اس کی بے عزتی کی گئی، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، عورت کی عزت، اس کی عصمت، اس کی شرم، اس کی حیا، اس کے حجاب کی یہ اہمیت ہمارے دین میں ہے۔ جی ایک لمحے کے لیے حقوق نسواں کی بات کرنے والے توجہ فرمائیں، جو اسلام کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مظلوم بنا دیا، اسلام نے قید کر دیا، اسلام نے پردہ کرا دیا، اسلام نے عورت کو بالکل ایک غلام بنا دیا، عورت کی عزت، عورت کی عصمت، ایک عورت کی چیخ پر اللہ کے رسول نے گھوڑے کی پیٹھ اختیار کر لی اور محاصرہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ اور مغرب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان عورتوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں عورت کے مقام پر کیا رائے رکھتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی غیرت دینی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عورتوں کی تذلیل کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور ان کے عفت اور حیا کی حفاظت کا پرچار کرنا چاہیے۔ 15 روز محاضرہ ہوا، 15 روز تک خود پیش ہو گئے، عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ سے منت سماجت کرتا رہا، خدا را ان کو معاف کر دیں، خدا را ان کو معاف کر دیں، خدا را۔ منافق عبداللہ بن ابی، یعنی دوستیاں کدھر تھی؟ دوستیاں کافروں سے تھی نا۔ یہ تو مضمون اور کھلے گا جب آئندہ سیرت کا بیان آگے بڑھے گا۔ بالآخر اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ یہاں سے شام جلا وطن کر دیے گئے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی اکثریت کا انتقال ہو گیا، مر گئے سارے اور جلا وطن کیے گئے، ان کا مال روکا گیا اور مال غنیمت آپ کہیے یا مسلمانوں کو مال ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ یہ پہلا قبیلہ ہے بنو قینقاع جس نے غداری کی، خلاف ورزی کی، معاہدے کی، ان کے خلاف اقدام کر کے ان کو نکال باہر کیا ہے مدینہ طیبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد غزوہ سویق بھی تو ہوا ہے۔ جی غزوہ سویق ہوا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، مکہ میں ہیں، بعد میں ایمان لائیں گے، بہت بعد میں ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اچھا یہی ہو رہا ہے۔ پہلے بھی جو ہم حضرت عمیر بن وہب کے بارے میں بات کر رہے تھے تو پہلے ہم جو ہے چونکہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم احترام سے بات نہیں کرتے، بعد میں ہم احترام سے بات کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ان کا بھی شوق ہوا کہ وہ بھی کوئی مہم لے کر آئیں، آمادہ فساد ہوئے۔ جی مدینہ میں آ کر مقام پر ذرا کسی کونے میں انہوں نے قیام کیا، ایک آدھ یہودی کے پاس بھی چلے گئے اور پھر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے، انصاری کو شہید کر دیا، اس کے ایک حلیف کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دستہ روانہ کیا، یہ نکل گئے لیے اور بھاگتے بھاگتے ہوا کہ سویق کہتے ہیں ستو کو عربی میں، تو ان کے پاس ستو بہت زیادہ تھے، ستو کو سویق کہتے ہیں۔ تو جب بوجھ بھاری تھا تو ان کو بھاگنا دشوار ہو رہا تھا تو سارے ستو گرا دیے، وہ مسلمانوں کو مل گئے اور ان کو بھاگنا پڑ گیا۔ یعنی سازشیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جواب دیا جا رہا ہے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ غزوہ ذی امر بھی ہے۔ جی غزوہ ذی امر جو ہے، ذی امر ایک چشمے کا نام ہے، یہ بھی ایک چھوٹی موٹی مہم تھی جو کچھ مشرکین نے کرنا شروع کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ لے کر ان کے پیچھے گئے ہیں اور پھر وہی بات کہ بھاگنے پر ان کو مجبور کیا۔ ایک چشمے کے پاس جا کر یہ معاملہ مکمل ہوا تھا اور اللہ کے رسول وہاں ٹھہرے رہے 1 مہینے تک۔ ہمت ہے تو آؤ، مگر ہمت نہیں تھی، بھاگنے کی ہمت کر لی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں اور دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ دین کے راستے میں ہم کیا کرتے، کہتے بھائی میں تو بڑا دیندار ہوں، ہم کیا کرتے ہیں دین کے راستے میں؟ اللہ کے رسول 1 ماہ تک اپنا گھر بار چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیا مقابلہ کر لو، پیٹھ پر بیٹھے ہوئے، اونٹ کی پیٹھ، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے، ذرا بختر پہنی ہوئی ہے، ہتھیار ہاتھ میں ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، دندان مبارک شہید کرا رہے ہیں، چین اور آرام چھوڑا ہوا۔ یہ معاملہ ہے غزوات کا، اور وہ معاملہ تبلیغ کا نام تھا کہ ابھی ابھی تھکے ہارے آ کر بیٹھے ہیں، بالکل بری حالت ہے تھکن سے، اور اطلاع ہو گئی کہ کوئی قافلہ آ کر رکا ہے، پھر چل پڑے، اٹھ کے چل دی۔ جی ادھر دعوت دین کی دھن سوار اور اب اقامت دین، نفاذ دین کی دھن سوار ہے، اور یہ سب بھی حصہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کے ہر پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چھاپ ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر وہ پہلو موجود ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ چین سے نہیں بیٹھ رہے، اور جتنی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے فرمائی ہے، اس کا تصور سیرت کے کو ہم درجہ بدرجہ دو آگے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہی ہیں اور کائنات کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت ہیں،
جن کا عالم یہ ہے کہ ایک عورت کی بے حرمتی ہوتی ہے تو آپ لشکر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ لیتے ہیں اور نکال باہر کرتے ہیں انہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں ہمارا بس بات وہی ہے کہ ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، وہ اسوہ رسول کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے، میرے اسوہ سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے، میرے عمل سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت میں اسوہ میں داڑھی بھی ہے، بے شک، امامہ ٹوپی بھی ہے، بے شک، خوشبو اور مسواک بھی ہے، مگر اسوہ میں طائف کی گلیاں بھی ہیں، اسوہ میں ہجرت کا مرحلہ بھی ہے، اسوہ میں غار ثور بھی ہے، اسوہ میں بدر کا معرکہ بھی ہے، اسوہ میں بنو قینقاع کے خلاف اقدام بھی ہے، اسوہ میں ایک عورت کی پکار پر کھڑا ہو جانا بھی ہے، اور ایک عورت کی حرمت کو بچانے کے لیے اور ظالموں کو، بدماشوں کو سبق سکھانے کے لیے پوری مہم بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ پورا پیکج ہے، ہم پورے اس پیکج پر بات کریں، اس پورے پیکج کی پیروی کریں۔ اللہ ہمیں توفیق۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جہاں جہاں سنت ہلکی ہلکی آسان لگتی ہے، جی، ہم وہاں تو کوشش کرتے ہیں 100% تو ہم اب بھی، ہمیں اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں معاملہ ایسا، اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ بعض حضرات جو ہوں جن میں فطری، اب میں ایک بات کر رہا ہوں، کچھ حضرات ہوں جس میں فطری خوف ہو، وہ لڑائی جھگڑے سے ڈرتے ہوں، ان کے دل میں وہ، تو کیا یہ جو واقعات، غزوات ہیں، اسرائے ہیں، ایک آدمی ڈرتا ہے، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں فطری خوف تو ہر ایک میں ہے، مگر ایمان وہ طاقت ہے جو بندے کے اس خوف کو مٹا دیتی ہے۔ اچھا جنگ کی بات ہم روز تو نہیں کر رہے نا، جنگ اسوہ میں روز ہے بھی نہیں، مگر ہے تو صحیح، تو سامنے رکھا جائے گا معاملے کو، اگر معاملہ آ پڑے۔ اور میں عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو، نہ شرکت کی نہ تمنا تھی، ممکن ہے موقع نہ ملے، تمنا تو رکھے، نہ تمنا کی اور مر گیا، تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرے گا، نفاق کی ایک حالت پر مرے گا۔ تو آج تمنا بھی ہو، اور یہ کہ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب مکرم کی تمنا تھی، بخاری کی روایت، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تمنا میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے رسول کی تمنا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مسلم کی روایت میں، یہ بخاری کی روایت تھی تمنا والی، اگر تمنا بھی نہیں ہے تو بندہ نفاق کی حالت پر مرے گا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما دیجئے۔ ہمیں یہ تمنا ضرور رکھنی چاہیے، چونکہ یہ بھی سنت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرے۔ آمین آمین۔ اور ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود، ہزاروں سلام۔ پروگرام سیرت النبی کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے اور اتوار کو 8 بجے کیو ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول